16 دسمبر کے حوالے سے اور پھر مشرقی پاکستان کی یادگار کتاب ہے. یہ سفر نامہ ہے بنیادی طور پر، اور اس کا عنوان ہے سفر نامہ مشرقی پاکستان. ان لوگوں کو سلیکٹ کیا گیا اور پھر ان کو مشرقی پاکستان کے خیر سگالی دورے پہ بھیجا. اگر ہم دیکھیں کہ وہ جو 5 لوگ وہ ان کے سمیت کون تھے، دا لیجنڈری پروفیسر شریف المجاہد، اس کے جو چیف ایڈیٹر تھے صہبا لکھنوی مرحوم، وہ بھی اس وفد کا حصہ تھے. اسی طرح سید ذاکر علامہ راشد الخیری کے یہ بڑے بیٹے ہیں. 1923 کا سال جو تھا ان کی زندگی کے حوالے سے بڑا اہم تھا، جو 1908 میں جاری ہوا تھا. اس کا نام تھا عصمت. جیسے کہ شائستہ سہروردی اقرار، وہ مستقل اس کی لکھاری تھی. لکھتے ہیں کہ مجھے یہ خود معلوم نہیں ہے کہ میرا نام کیوں سلیکٹ کیا. 1961 کا اگر ہم پس منظر دیکھیں تو اس حوالے سے یہ سفر نامہ بہت اہمیت کا ہے. اب سالہ سال سے آؤٹ آف پرنٹ ہے. کتاب کے موضوعات بڑے متنوع قسم کے ہیں. 5 ہفتے 3 پھیروں میں، اور اس کے بعد کے تاثرات. یہ کمپلیٹ ٹائٹل ہے کہ وہ جائیں اور وہاں جا کے انٹریکٹ کریں، نمائندہ تنظیموں سے ملے، لوگوں سے ملے، یونیورسٹیوں میں جائیں، مختلف لوگوں سے، خاص طور پہ ادیبوں، رائٹرز اور علمی ادبی حلقوں سے ملے. زبان بہتر کرنا چاہتے ہیں تو ایک بنیادی سی بات ہے، اس کتاب کو پڑھیے گا آپ کو مزہ آئے گا. یہ بڑی ہلکے پھلکے انداز میں اور باتوں ہی باتوں میں بہت سارے موضوعات کو انہوں نے ڈسکس کر. یہ شمار چھوٹی بڑی ایسی شخصیات ہیں جن کے تذکرے اس کتاب میں موجود ہیں. بعض ایسی شخصیات ہیں جو کہ مشرقی پاکستان کے اس وقت کے پیراڈائم میں بڑی اہمیت کے حامل تھے. خاص طور پہ مشرقی پاکستان ظاہر ہے اس کے ادب کے حوالے سے، اس کی ثقافت کے حوالے سے، ان کی معیشت کی جو اس وقت کی جو کنڈیشن تھی اس کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے. ایک شدت پسندی یہ ہے کہ مشرقی پاکستان کے سانحے کی ذمہ دار ہماری اسٹیبلشمنٹ تھی، اور اس میں فوج نے بڑا برا کیا تھا، بیوروکریسی نے بڑا برا کیا تھا، سیاستدان واٹ ایور. دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں بنگالیوں کے اندر ان کے اندر بہت زیادہ نفرت تھی مغربی پاکستانیوں کے بارے میں، پنجابیوں کے بارے میں، خاص طور پر اردو سپیکنگ لوگوں کے حوالے سے، اور یہ لوگ پہلے دن سے یہ علیحدگی پسند تھے. میرا خیال ہے کہ اس طرح کی کتابیں ہم پڑھ کر ہمیں ہمارے بہت سارے خیالات اور بہت سارے تصورات وہ ذرا درست ہو سکتے ہیں. باتوں باتوں میں سلہٹ شہر کی آپ کو پوری تاریخ جو ہے مختصراً چند صفحات میں آپ کو اس میں مل جائے گی. اور بھاشا کے بارے میں بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ 700 سے زائد مساجد کا شہر ہے. تو بھئی اس میں پتہ چلتا ہے کہ 1950 میں ایشیا کی سب سے بڑی پرسن کی جو انڈسٹری تھی وہ کسی انگریز نے نہیں قائم کی تھی، وہ حکومت پاکستان کا منصوبہ تھا جو کہ مشرقی پاکستان میں اسٹیبلش ہوا. انہوں نے مشرقی پاکستان کی ثقافتی زندگی کے حوالے سے، خاص طور پہ خواتین کا جو سٹیٹس ہے اس کو بہت اچھے سے اور تفصیل سے بیان کیا. جگہ جگہ مشرقی پاکستانیوں کی مذہبی زندگی پر آپ کو اس کتاب میں کافی اچھا مواد مل جائے. لہٰذا کریں کہ ان کا خیال تھا کہ مشرقی بنگالی جو ہیں یہ دراصل اسلام سے دور ہو چکے ہیں، لہٰذا مرکزی حکومت کو فوری طور پر تبلیغی جماعتیں تیار کر کے خصوصی طور پر مغربی پاکستان سے مشرقی پاکستان کے 2 ڈورس میں بھیجنی چاہیے. That was the mindset of a certain group of people living in West Pakistan. اس سیلیٹ میں رمضان کے مہینے میں تہجد کی نماز بھی باجماعت ادا ہوتی ہے گاؤں میں. ایک اور ہمارے یہاں مسکنسیپشن ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید بنگالیوں کو اردو سے نفرت تھی. ایسی باتیں، بس اپنی زبان سے محبت ہے. مولوی کے فضل الحق کے خطوط جو ہیں وہ میں نے ان کی تحریر دیکھی ہے. آپ اگر وہ دیکھیں تو ایسی شستہ تحریر ہے، ایسی کہ بڑے بڑے اردو دان بھی شاید شرما جائیں. یہ کیا، اس میں کیا ہے کہ دعا آپ اردو میں مانگ رہے ہیں، اور انہوں نے کہا نبی جی کی بھاشا، اور اس خاتون کو اس میں بغیر لباس کے دکھایا گیا. انہوں نے بڑی شدید تنقید کی ہے. انہوں نے کہا کہ ننگی مورتی جو ہے وہ لگی ہوئی تھی. ان کا مائنڈ سیٹ کیا تھا بنگالیوں کے بارے میں. در میں جو سانحہ ہوا ہے اس کی ایک وجہ تو بہرحال نظر آتی ہے کہ دونوں حصوں کے لوگوں کے درمیان انٹریکشن بہت زیادہ فریکوینٹ نہیں تھا. تھوڑی سی بنگلہ زبان سیکھنے کی کوشش کی تھی. میرا احساس تھا کہ 1964 سے پہلے تک کوئی کتاب یا کوئی ایسی کوشش نہیں کی گئی کہ دونوں خطے کے جو عوام ہیں وہ ایک دوسرے کی زبانیں سیکھ سکیں. انہوں نے سارا ملبہ مجیب الرحمن پہ ڈال دیا ہے. اس میں حتیٰ کہ وہ یحییٰ خان کو اس کی نااہلیوں کا تذکرہ تو کرتے ہیں، بھٹو صاحب پہ بڑی شدید تنقید کرتے ہیں، لیکن مجیب شیخ عبداللہ کا حشر دیکھ چکے ہیں. اس کے بعد بھی انہوں نے اپنے مسلمان بھائیوں کو ذبح کروا کر ہندوؤں کی غلامی پسند کی. بے شک تاریخ میں ان کا نام رہے گا. لیکن ہمارے یہاں چونکہ تاریخ کو ان بوتھ ویز، پروپیگنڈا یا ایجنڈا بیس پہ زیادہ لکھا. اگر آپ مشرقی پاکستان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں یا آج کے بنگلہ دیش، ظاہر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آج کے بنگلہ دیش کے حوالے سے بھی ہیں، ایکولی امپورٹنٹ ہے.
لکھتے ہیں کہ ہم جب پہنچے ہیں وہاں پہ تو 13 دن مسلسل بارش ہوتی رہی ہے، اور اس بارش میں جو ماحول ہے، پھر وہ مشرقی پاکستانی کو جو لوکل مسائل ہیں، جو جینین ایشوز ہیں، ان کی عمارتوں کی ساخت ہے جو کہ ظاہر ڈیپینڈنٹ، ہمیں ذرا تھوڑا سا بنگالی مزاج کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ جب بھی ہم مشرقی پاکستانی اور بنگالی مسلمانوں کے حوالے سے پڑھتے ہیں تو بدقسمتی سے ہم صرف اسٹیٹ نریٹو پہ ہی ڈیپینڈ کر جاتے ہیں۔ اکثریت ہے جو کہ شاید بنگالیوں کے حوالے سے بنیادی طور پہ انڈیفرنٹ ہے۔ یہ کتاب جو ہے بڑی ایک اہم ہو سکتی ہے تاریخ کے طالب علموں کے لیے۔ میں سے کوئی 2 3 4 بھی اس کتاب کا تعارف حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہمارا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ دسمبر کے حوالے سے اور پھر مشرقی پاکستان کا سانحہ بڑا ایک ہمارے لیے ایک یعنی ہمارا قومی المیہ ہے تاریخ کا۔ اس ریفرنس میں ذاتی طور پہ بھی مشرقی پاکستان اور بنگالی مسلمانوں کے ایک طالب علم کی حیثیت سے مختصر سے مندرجات آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر انشاءاللہ ہماری گفتگو آگے بڑھے گی۔ یہ کتاب ہے مولانا یا علامہ بھی ان کو لکھا جاتا تھا، رازق الخیری مرحوم۔ ان کی ایک بڑی یادگار کتاب ہے، یہ سفر نامہ ہے بنیادی طور پر، اور اس کا عنوان ہے سفر نامہ مشرقی پاکستان۔ یہ 1961 میں یہ ان کے پہلے سفر کی ایک ان کے تاثرات پر مبنی یہ کتاب ہے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے 2 دفعہ دوبارہ مشرقی پاکستان کا وزٹ کیا تھا۔ یہ یاد رہے کہ یہ جو پہلا جو ان کا وزٹ تھا خاص طور پہ اس نے بہت اہمیت کا حامل تھا کہ یہ اس زمانے میں جو حکومت پاکستان کے ابھی تازہ آپ جانتے ہیں کہ مارشل لا لگا تھا، مشرقی اور مغربی حصے کے حوالے سے بہت سارے کچھ ایسے مسائل موجود تھے جن میں سیاسی بھی تھے، معاشی بھی تھے، معاشرتی بھی تھے۔ تو اس اعتبار سے حکومتی حلقوں میں ہماری اسٹیبلشمنٹ میں خاص طور پہ ایک سوچ موجود تھی کہ دونوں ملک کے جو حصے ہیں، دونوں صوبے ہیں، 1 یونٹ چونکہ بن چکا تھا، تو ان کے درمیان ایک انٹریکشن جو ہے اس کو بہتر کیا جائے۔ تو اس سلسلے میں ایک کاوش کی گئی کہ مغربی پاکستان سے تعلق رکھنے والے 5 جو چنیدہ جو صحافی تھے، جو اس زمانے میں بڑے حکومت کے خیال میں بڑے اہم تھے، ان لوگوں کو سلیکٹ کیا گیا اور پھر ان کو مشرقی پاکستان کے خیر سگالی دورے پہ بھیجا گیا تھا۔ تو اس کتاب کا جو اصل جو پس منظر یہ ہے، تھوڑا سا اگر ہم دیکھیں کہ وہ جو 5 لوگ وہ ان کے سمیت کون تھے، تو وہ ہمیں بڑا ایک دلچسپی ہماری بڑھ سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ قیوم ملک صاحب تھے، یہ ایک 15 روزہ نکلتا تھا، اس کا نام تھا انٹرپرائز، اس کے چیف ایڈیٹر تھے اور پاکستان کے اس زمانے میں اہم صحافی میں شمار ہوتے تھے۔ ایک نام جس سے آپ یقیناً ہم سب واقف ہیں، دا لیجنڈری پروفیسر شریف المجاہد مرحوم، جو اس زمانے میں شعبہ صحافت یعنی ابلاغیات کے چیئرمین ہوا کرتے تھے کراچی یونیورسٹی میں، تو وہ بھی شامل تھے۔ چونکہ مجاہد صاحب نے ظاہر تاریخ کے حوالے سے، قائد اعظم کے حوالے سے بڑا کام کیا تھا، لیکن ان کا جو ایک اور تخصص تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے صحافت کے میدان میں بہت ہی سنجیدہ ان کی اور بڑی اعلیٰ پائے کی انہوں نے کنٹریبیوشن کی ہیں، تو اس پیرائے میں ان کو بھی اس میں شامل کیا گیا تھا۔ ایک اور بڑا نام ہے، اگر آپ اردو ادب کے حوالے سے اگر آپ کی دلچسپی ہے ہم سب کی، تو پاکستان کی ادبی تاریخ کا ایک بہت بڑا ایک میگزین تھا جس کا نام تھا افکار، اور یہ آج بھی اگر آپ کو کہیں سے اس کے پرانے شمارے مل سکیں یا مین لائبریری سے جہاں پہ، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ افکار نے پاکستان کی ادبی جو تاریخ ہے، جو مجلاتی تاریخ تھی، جو میگزین کے حوالے، اس میں بہت ایک کنٹریبیوٹ کیا ہے۔ اس کے جو چیف ایڈیٹر تھے صہبا لکھنوی مرحوم، وہ بھی اس وفد کا حصہ تھے۔ اسی طرح سید ذاکر علی تھے، یہ اس زمانے میں روزنامہ تعمیر ہوا کرتا تھا، راولپنڈی سے نکلتا تھا، اس کے یہ نمائندے تھے۔ تو یہ 5 افراد انکلوڈنگ مولانا رازق الخیری۔ تھوڑا سا ہم مختصر طور پہ دیکھ لیتے ہیں کہ مولانا رازق الخیری کون ہیں اور ان کی اہمیت کیا ہے۔ مولانا رازق الخیری یہ دراصل علامہ راشد الخیری کے یہ بڑے بیٹے ہیں۔ علامہ راشد الخیری جن کو اردو ادب کا ایک بہت بڑا نام ہے، ڈاکٹر فراز احمد خاص طور پہ اس پہ میرا خیال ہے کہ وہ اس پہ یقیناً تائید کریں گے۔
جنہیں مصور غم بھی کہا جاتا ہے. تو انہوں نے 19ویں صدی اور پھر 20ویں صدی کے جو اوائل کا جو کوارٹر ہے اس میں ادبی حوالے سے بہت ایک خدمات ان کی ہیں. ان کے یہ فرزند اکبر تھے اور ستمبر 1900 میں یہ پیدا ہوئے تھے اور 1979 میں کراچی میں ان کا انتقال ہوا تھا. 1923 کا سال جو تھا ان کی زندگی کے حوالے سے بڑا اہم تھا چونکہ ان کے والد محترم نے ایک بڑا شاندار میگزین جاری کیا تھا جو 1908 میں جاری ہوا تھا. اس کا نام تھا عصمت، ماہنامہ عصمت. عصمت خاص طور پہ جو ہماری جو خواتین ہیں سب کانٹیننٹ کی اور بالخصوص جو مسلمان خواتین ہیں ان کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا حوالہ ہے. اگر آپ پاکستان سب کانٹیننٹ کے اندر جو مسلم ادب ہے اس ریفرنس میں اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں تو آپ کو عصمت بہت بڑے مقام پہ نظر آئے گا. اس کی بہت ساری کنٹریبیوشن ہے، یعنی اس میں لکھنے والے زیادہ تر وہ خواتین ہوتی تھیں اور بڑی بڑی خواتین جیسے کہ شائستہ سہروردی اکرام اللہ جو حسین شیر سہروردی کی جو کزن تھیں اور پاکستان کی سیاست میں بھی ان کا بڑا نام تھا لیکن ادب کے حوالے سے بھی انہوں نے بڑا کنٹریبیوٹ کیا تھا. وہ مستقل اس کی لکھاری تھی اور بڑے بڑے ایسے خواتین تھیں جو کہ اس ادبی میگزین میں لکھا کرتی تھیں. پاکستان کے نام سے ایک اور کتاب ان کی موجود ہے، سیر مشرق وسطیٰ کے نام سے بھی ایک بڑی اہم کتاب. زیادہ تر اس میں آپ کو اسفار ملیں گے یا ان کی جو ادبی تحریریں ہیں وہ ملیں گی. اس طرح کی نوعیت کی انہوں نے چیزیں لکھی ہیں. اب آ جاتے ہیں ہم اس کتاب. ان کا 5 رکنی وفد تھا جس نے مشرقی پاکستان کا دورہ کرنا تھا. حکومت پاکستان نے ان کے نام سلیکٹ کیے تھے. مزے کی بات ہے یہ اپنے ایک جگہ پہ لکھتے ہیں کہ مجھے یہ خود معلوم نہیں ہے کہ میرا نام کیوں سلیکٹ کیا گیا ہے. اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی جو کسر نفسی اور اس سے ایک چیز تو واضح نظر آتی ہے کہ یہ ان صحافیوں میں سے تھے یا ان چند صحافیوں میں سے تھے جو کہ عہدوں یا ان چیزوں کے لیے کوئی حکومتی حلقوں کی جا کے ان کے ساتھ وہ رابطے نہیں کرتے تھے. تو لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیسے شریف المجاہد صاحب ہیں جن لوگوں نے ان کو دیکھا ہے، یعنی یہ وہ لوگ تھے یا صاحبہ لکھنوی جو کہ اپنے کچھ چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے وہ کمپرومائز نہ کرنے والے لوگ تھے. یہ اس قسم کے لوگ. تو خیر وہ اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ مجھے حیرت ہوئی کہ میرا نام کیوں سلیکٹ کیا گیا. لیکن بہرحال ان کی دلچسپی تھی. مشرقی پاکستان ہم 1961 کا اگر ہم پس منظر دیکھیں تو اس حوالے سے یہ سفر نامہ بہت اہمیت کا حامل ہے. 2 وجوہات ہیں جو میری ناقص رائے میں کہ یہ کتاب میرا خیال ہے کہ آج بھی ہمیں اس کو پڑھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ کتاب سالہ سال سے آؤٹ آف پرنٹ ہے اور اس کا جو دوسرا جو ایڈیشن تھا میرے پاس اس کا یہ دوسرا ایڈیشن ہے. یہ بھی میری کوئی خوش قسمتی تھی. چند سال پہلے یہ میرے ہاتھ لگا تھا اور ورنہ یہ عام طور پہ اویلیبل نہیں ہے. میں نے انٹرنیٹ پہ بھی سرچ کرنے کی کوشش کی تھی تو انٹرنیٹ پہ پہلے تو یہ تھا ہی نہیں. پھر پچھلے سال سے یہ ریختہ کی جو ویب سائٹ ہے اس پر یہ ریڈیبل ہے، وہاں سے آپ جا کے اس کو ریڈ کر سکتے ہیں کتاب. لیکن ڈاؤن لوڈیبل میرا خیال ہے ابھی بھی شاید یہ مشکل ہے. میں نے کافی دفعہ ٹرائی کیا لیکن تو میری یہ خواہش ہے کہ اس کتاب کو ہم اس کو ذرا اسکین کر کے اچھا سا تو ہم اس کو پھر کاپیاں کر کے تو یہاں لائبریری میں اگر رکھیں تو یہ بڑا ایک اچھی کتابوں میں شمار ہو سکتی ہے. اب وجہ کیا ہے اس کتاب کی اہمیت کی؟ کتاب کے موضوعات بڑے متنوع قسم کے ہیں. بنیادی طور پہ تو یہ صحافیوں کے وفد کا ایک دورہ ہے اور یہ 3 بنیادی طور پہ، یعنی انہوں نے اس میں جو سب ٹائٹل ہے اس میں بھی انہوں نے عنوان لکھا ہے کہ 5 ہفتے 3 پھیروں میں اور اس کے بعد کے تاثرات. یہ کمپلیٹ ٹائٹل ہیں. سفر نامہ ہے مشرقی پاکستان. تو جو پہلا پھیرا تھا یہ تقریباً ان کا کچھ 2 ہفتوں پر مشتمل تھا اور مئی کے اواخر میں ان کو خبر ملی تھی کہ حکومت پاکستان نے ان کو سلیکٹ کیا ہے مغربی پاکستان کے صحافیوں کہ وہ جائیں اور وہاں جا کے انٹریکٹ کریں، نمائندہ تنظیموں سے ملے، لوگوں سے ملے، یونیورسٹیوں میں جائیں، مختلف لوگوں سے، خاص طور پہ ادیبوں، رائٹرز اور علمی ادبی حلقوں سے ملیں اور مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان کے درمیان ایک تھوڑا سا ایک لسان ڈیولپ کرنے کے لیے، ایک رابطے کا کام کرنے کے لیے مقصد یہ تھا اس میں. لیکن اس کتاب میں جو میں نے پہلی دفعہ پڑھی تھی تو مجھے اس لحاظ سے بہت پسند آئی تھی کہ یہ صرف اس میں صحافت یا ادب کے حوالے سے ہی نہیں ہے. آپ اس کتاب سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں
مثال کے طور پہ ایک مستند لکھاری کی ان کی یہ زبان ہے جو آپ کو یہاں پہ ملے گی. وہ زبان جو کہ ہمارے جن کو ہم اہل زبان کہتے ہیں، تو اس کو اگر آپ اپنی زبان بہتر کرنا چاہتے ہیں تو ایک بنیادی سی بات ہے، اس کتاب کو پڑھیے گا آپ کو مزہ آئے گا. یہ بڑی ہلکے پھلکے انداز میں اور باتوں ہی باتوں میں بہت سارے موضوعات کو انہوں نے ڈسکس کر دیا ہے. حتیٰ کہ بعض افراد، یعنی اس میں آپ لوگوں کے کوائف کا جو بیان کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی آپ سیکھ سکتے ہیں. بے شمار چھوٹی بڑی ایسی شخصیات ہیں جن کے تذکرے اس کتاب میں موجود ہیں. بعض ایسی شخصیات ہیں جو کہ مشرقی پاکستان کے اس وقت کے پیراڈائم میں بڑی اہمیت کے حامل تھے. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ، بہت ساری معلومات ہم اس سے حاصل ہوتی ہیں. خاص طور پہ مشرقی پاکستان ظاہر ہے اس کے ادب کے حوالے سے، اس کی ثقافت کے حوالے سے، ان کی معیشت کی جو اس وقت جو کنڈیشن تھی اس کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے. ایک اور اینگل جو مجھے اس کتاب کا جو زیادہ اچھا لگا ہے کہ ہمارے ہاں ایک عام طور پہ مشرقی پاکستان کے سانحے اور بنگالیوں کے حوالے سے دو طرح کی شدت پسندی پائی جاتی ہے. ایک شدت پسندی یہ ہے کہ مشرقی پاکستان کے سانحے کی ذمہ دار ہماری اسٹیبلشمنٹ تھی اور اس میں فوج نے بڑا برا کیا تھا، بیوروکریسی نے بڑا برا کیا تھا، سیاستدان واٹ ایور. دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مشرقی پاکستان کے حوالے سے جو بنگالیوں کے اندر ان کے اندر بہت زیادہ نفرت تھی مغربی پاکستانیوں کے بارے میں، پنجابیوں کے بارے میں، خاص طور پر اردو اسپیکنگ لوگوں کے حوالے سے، اور یہ لوگ پہلے دن سے یہ علیحدگی پسند تھے. میرا خیال ہے کہ اس طرح کی کتابیں ہم پڑھ کر ہمیں ہمارے بہت سارے خیالات اور بہت سارے تصورات وہ ذرا درست ہو سکتے ہیں، ذرا تھوڑا سا بیلنس ہو سکتے ہیں. چونکہ انہوں نے وہی چیزیں کوشش کی ہیں کہ اس میں جو بتایا ہے، جو انہوں نے وہاں دیکھا اور فرسٹ ہینڈ انہوں نے آبزرویشن ہے. بہت ساری ایسی دلچسپ معلومات ہیں. مثال کے طور پہ سلہٹ ایک شہر ہے. اب باتوں باتوں میں سلہٹ شہر کی آپ کو پوری تاریخ جو ہے مختصراً چند صفحات میں آپ کو اس میں مل جائے گی. اور مستند پھر ڈھاکہ کے حوالے سے، ڈھاکہ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ 700 سے زائد مساجد کا شہر ہے یہ، اور اسی لیے ڈھاکہ کو مسجدوں کا شہر کہا جاتا ہے. اسی طرح انہوں نے چٹاگانگ اور باقی جو بڑے بڑے شہر، جیسور ہے، کھلنا ہے، میگھنا دریا ہے، اس میں کشتی میں سفر کیا ہے، اسٹیمر میں سفر کیا ہے. پٹسن کے حوالے سے جو پاکستان کی سب سے بڑی جو پٹسن انڈسٹری جو تھی، یہ ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ حکومت پاکستان نے کیا کیا، تو بھئی اس میں پتہ چلتا ہے کہ 1950 میں ایشیا کی سب سے بڑی پٹسن کی جو انڈسٹری تھی وہ کسی انگریز نے نہیں قائم کی تھی، وہ حکومت پاکستان کا منصوبہ تھا جو کہ مشرقی پاکستان میں اسٹیبلش ہوا تھا اور 1950 میں یہ قائم کی گئی تھی. اسی طرح انہوں نے کچھ صفحات اس میں بڑی تفصیل سے مشرقی پاکستان کے حوالے سے اس وقت کے جو اعداد و شمار ہیں اس کو ڈسکس کیا ہے، اور بڑا کافی حد تک اس میں نظر آتا ہے کہ ایک بیلنس اپروچ انہوں نے رکھی ہے. انہوں نے مشرقی پاکستان کی ثقافتی زندگی کے حوالے سے، خاص طور پہ خواتین کا جو سٹیٹس ہے اس کو بہت اچھے سے اور تفصیل سے بیان کیا. جگہ جگہ انہوں نے، چونکہ بنیادی طور پہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عصمت کے وہ چیف ایڈیٹر ہیں اور ایک بڑا معتبر وہ خواتین کا میگزین بھی ہے، تو اس تناظر میں ان کا اشتیاق تھا کہ میں جا کے دیکھوں کہ بنگال کے اندر خواتین کے حوالے سے ان کے ادیبوں سے ملے. بہت ساری خواتین جو اس زمانے میں بنگال میں بڑی ٹاپ کی رائٹرز میں شمار ہوتی تھیں، ان کے ساتھ ان کی بڑی تفصیلی جو نشستیں ہیں ان کو انہوں نے دیکھا ہے، اس کا احوال اس میں بیان کیا ہے اور پھر اپنے تاثرات بھی دیے ہیں. ایک بڑی دلچسپ بات، انہوں نے مشرقی پاکستانیوں کی مذہبی زندگی پر آپ کو اس کتاب میں کافی اچھا مواد مل جاتا ہے. مثال کے طور پہ ہمارے ہاں، میں آپ کو ایک دلچسپ بات ڈاکٹر صاحب سے بھی شیئر کروں گا. وہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 1969 میں جب راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہوئی تھی اور مشرقی پاکستان کے حالات بڑے مشکل میں تھے، ایوب خان صاحب بالکل اپنی کہتے ہیں کہ شکست کھا چکے تھے عملی طور پہ، اور اب انہوں نے ایک قومی سطح پہ ایک چاہتے تھے کنسنسس ڈیولپ ہو، مشرقی پاکستان کا مسئلہ بھی حل ہو. تو انہوں نے پاکستان کے تمام بڑے جو لیڈرز تھے ان کو آن بورڈ کیا تھا، مشورہ لیا تھا. تو اسی طرح کی ایک گفتگو کے دوران یہ الطاف گوہر نے اپنی کتاب میں بھی اس کا تذکرہ کیا ہے. انہوں نے جب یہ مشورہ مانگا کہ مشرقی پاکستان کے اندر جو ایک بے چینی ہے، ریزنٹمنٹ ہے، اس کا کیا تدارک کیا جائے، کیسے کیا جائے، تو اس وقت جو عمر رسیدہ سیاستدانوں میں چودھری محمد علی بھی وہاں پہ موجود تھے.
تو ایک زمانے میں چودھری صاحب اور ایوب خان صاحب کے آپس میں بڑے سخت سیاسی اختلافات بھی رہے تھے، لیکن اب وہ مشورہ دے رہے تھے کہ ان کا خیال تھا کہ یہ ملاحظہ کریں کہ ان کا خیال تھا کہ مشرقی بنگالی جو ہیں یہ دراصل اسلام سے دور ہو چکے ہیں، لہٰذا مرکزی حکومت کو فوری طور پر تبلیغی جماعتیں تیار کر کے خصوصی طور پر مغربی پاکستان سے مشرقی پاکستان کے طول و عرض میں بھیجنی چاہیے تاکہ ان کو اسلام کے بارے میں بنیادی معلومات دی جا سکے۔ الطاف کوہر نے بھی اس پر ذرا بڑا افسوس کا اظہار کیا ہے اپنی کتاب میں، مطلب دیٹ واز دا مائنڈ سیٹ آف اے سرٹن گروپ آف پیپل لیونگ ان ویسٹ پاکستان۔ یہ انڈیکیشن ہوتی ہے، ذرا اس بات کو ذرا مد نظر رکھ کر اب اس میں نے جگہ جگہ پڑھا ہے، مثال کے طور پہ سلہٹ کے بارے میں وہ لکھتے ہیں، وہ سلہٹ گئے تھے، وہاں پہ رہے، لوگوں سے ملے، وہ کہتے ہیں میں نے عجیب صورتحال دیکھی کہ یہاں پر جو خاص طور پہ رمضان کا مہینہ سلہٹ کا، کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں اتنی رونق کہیں نہیں دیکھی، جو جذبہ بنگالیوں کا، بنگلہ زبان بولنے والوں کا۔ پھر ایک دلچسپ بات انہوں نے بتائی کہ سلہٹ میں رمضان کے مہینے میں تہجد کی نماز بھی باجماعت ادا ہوتی ہے، گاؤں میں، بڑے بڑے دور افتادہ گاؤں کے اندر، دیہات کے اندر، وہاں پہ تہجد کی نمازیں بھی باجماعت ادا جاتی ہیں۔ اچھا، ایک اور ہمارے یہاں مسکنسیپشن ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید بنگالیوں کو اردو سے نفرت تھی، ایسی بات نہیں ہے۔ میرا اپنا جو مشاہدہ ہے، جتنا میں نے ابھی پڑھا ہے یا کچھ بنگالیوں سے انٹریکشن ہوتا رہا ہے، اور اس کتاب کو پڑھنے کے بعد تو خاص طور پہ کہ یہ تھوڑا سا بہت بڑی مبالغہ آ رہی تھی۔ بنگالیوں کا یہ مسئلہ نہیں تھا کہ وہ بنگلہ زبان اور اردو میں کوئی سیگریگیشن چاہتے تھے، انہیں بس اپنی زبان سے محبت تھی، وہ چاہتے تھے کہ اس زبان کو ان سے اس کو قومی سطح، یہ اختلاف تھا۔ لیکن اردو کے حوالے سے میں نے مولوی کے فضل الحق کے خطوط جو ہیں وہ میں نے ان کی تحریر دیکھی ہے، آپ اگر وہ دیکھیں تو ایسی شستہ تحریر ہے، ایسی کہ بڑے بڑے اردو دان بھی شاید شرما جائیں، بہت خوبصورت اردو بولتے تھے، لکھ بھی لیتے تھے، سارا کچھ کر لیتے تھے۔ اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ بنگلہ دیش کے مشرقی پاکستان کے اکثر دیہاتی سطح پہ بھی جب جمعے کی نماز ہوتی ہیں تو وہ جو ہمارے ہاں اردو میں خطبہ ہوتا ہے، تقریر جو ہوتی ہیں وہ بنگلہ میں ہوتی تھی، اور اس کے بعد عربی خطبہ ہوتا تھا جو فارمل ہوتا ہے جیسے ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، دعا جو ہے وہ اردو زبان میں کی جاتی تھی۔ کہتے ہیں یہ میں نے مشرقی پاکستان کے اپنے قیام کے دوران طول و عرض میں یہ بات میں نے آبزرو کی اکراس دا بورڈ، اور ایک جملہ کہتے میں نے جگہ جگہ سنا، ان سے پوچھتے تھے کہ بھی یہ کیا، اس میں کیا ہے کہ دعا آپ اردو میں مانگ رہے ہیں، انہوں نے کہا نبی جی کی بھاشا، اردو میں، اردو کو انہوں نے کہا نبی جی کی بھاشا ہے یہ۔ وہ جو ریلیجیس کانوٹیشن جو کہ اس اردو زبان کے ساتھ بنگالیوں کی نظر میں تھی، وہ ان کے ہاں ایک عام بنگالی جو ایک دیہاتی آدمی ہے، ایک نچلی سطح کا بندہ ہے، اس کے اندر اس طرح کے واقعات آپ کو اس کتاب میں جا بجا آپ کو نظر آئیں گے۔ کتاب کے اندر خاص طور پہ یہ 3 حصوں میں ہے۔ پہلا حصہ جب وہ پہلی دفعہ گئے، اس کے بعد پھر کچھ عرصے کے بعد وہ دوبارہ گئے، پھر لاسٹ جو ان کا وزٹ تھا، ان تینوں میں انہوں نے کچھ اور آبزرویشنز بھی کی ہیں۔ ثقافتی زندگی کے حوالے سے مثال کے طور پہ انہوں نے تعریف کی ہے بنگالی خواتین کی۔ ذرا ذہن میں رکھیے کہ رازق الخیری ایک بڑے ویژنری بندے بھی ہیں، لیکن ساتھ تھوڑا ٹریڈیشنل بھی ہیں، جو کہ ہمارے ہاں یعنی پڑھے لکھے گھرانے کے لیکن ٹریڈیشنل تھوڑا سا تھے۔ اس لیے انہوں نے مثال کے طور پر ڈھاکہ یونیورسٹی گئے ہیں، تو ڈھاکہ یونیورسٹی میں انہوں نے ایک بڑا پرانا سا ایک مجسمہ دیکھا جو کہ کسی خاتون کا ہے، ایک فرضی خاتون کا ہے، اور اس خاتون کو اس میں بغیر لباس کے دکھایا گیا ہے، وہ وہاں پہ اس پہ انہوں نے بڑی شدید تنقید کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ننگی مورتی جو ہے وہ لگی ہوئی تھی، تو میں ابھی تک حیران ہوں کہ یہ یہاں سے اٹھوائی کیوں نہیں گئی ہے، حکومت نے اس کو ابھی تک اس پہ کارروائی کیوں نہیں کی ہے، یہ باتیں کی ہیں۔ تو وہ اب ذرا دیکھیں، رائٹر جو ہوتا ہے، آپ کو رائٹر کے بارے میں جاننا اس لیے ضروری ہے، تو ان کا جو پس منظر، ان کا جو ثقافتی، مذہبی، سیاسی جو پس منظر ہے، اس کو اگر دیکھتے ہوئے جب ہم اس کتاب کو پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک اور اینگل بھی سمجھ آتا ہے کہ مغربی پاکستان کے جو اشراف تھے، جن میں ظاہر ہے صرف حکومتی لوگ نہیں تھے، اس میں ادیب بھی تھے، ان جیسے جو صحافی بھی تھے، ان کا مائنڈ سیٹ کیا تھا بنگالیوں کے بارے میں۔ وہ یہاں سے جا رہے ہیں،
وہ کیا توقعات اور کیا خدشات لے کے وہاں جا رہے ہیں. یعنی اس سے ہمیں یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ 1971 میں جو سانحہ ہوا ہے اس کی ایک وجہ تو بہرحال نظر آتی ہے کہ دونوں حصوں کے لوگوں کے درمیان انٹریکشن بہت زیادہ فریکوینٹ نہیں تھا. اس کی وجوہات ہیں، ظاہر ہے فاصلہ بہت زیادہ تھا، اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن بہرحال وہ مسئلہ موجود تھا. یعنی وہ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ لوگوں کے درمیان جو گیپ تھا. تو اس کتاب کو پڑھنے کے بعد مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ دراصل مشرقی پاکستان کا مسئلہ شاید یہ اس کو روکا جا سکتا تھا، اس سانحے کو روکا جا سکتا، بشرطے کہ ہم بر وقت یہ اقدامات جو جا کے 60s میں شروع ہوئے. میں ایک اور چیز آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں جب اپنا جو بنگالی مسلمانوں اور خاص طور لیڈرشپ کے حوالے سے میں نے اپنا ریسرچ کی، اس میں مجھے ایک سٹیج پہ احساس ہوا کہ میں نے تھوڑی سی بنگلہ زبان سیکھنے کی کوشش کی تھی. تو کافی میں نے کتابیں سرچ کی. ایک میرے فائنڈنگ کے مطابق ہو سکتا ہے کل کوئی اور کتاب نکل آئے تو الگ بات ہے، لیکن میرا احساس تھا کہ 1964 سے پہلے تک کوئی کتاب یا کوئی ایسی کوشش نہیں کی گئی کہ دونوں خطے کے جو عوام ہیں وہ ایک دوسرے کی زبانیں سیکھ سکیں. یعنی سرکاری سطح پہ جو ایفرٹ ہونی چاہیے تھی نا، جیسے اس طرح کے جو کام تھے کہ ایک آئیں جائیں اور لوگ، دوسرے لفظوں میں یہ کافی دیر کی گئی. اس میں یہ اگر معاملہ پہلے سے کر لیا جاتا تو شاید حالات مختلف ہو سکتے تھے. کیونکہ دونوں طرف کے اس کتاب میں خود خیری صاحب بھی اور پھر ان سے ملنے والے بہت سارے بنگالی ادیبوں نے بھی اس چیز کا تذکرہ کیا ہے، جس کا انہوں نے لکھا بھی ہے کہ یہ جو ملاقاتیں ہیں یہ دیر آئے درست آئے ہیں، لیکن یہ بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی. دونوں طرف سے یہ بھی اس حقیقت کا اعتراف کیا جا رہا ہے کہ غلط فہمیاں بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہیں، جن میں سے زیادہ تر غلط فہمیاں ایسی ہیں جو کہ جن کی بنیادیں کوئی بہت زیادہ مضبوط نہیں ہیں، لیکن بہرحال وہ ایک کسی بھی ٹائم مسائل پیدا کر سکتے ہیں. تو یہ 1961 سے 1964-65 کا جو زمانہ ہے اس کے حوالے سے ہمیں مشرقی پاکستان کے ثقافتی، مذہبی، معاشی حالات اور پھر دونوں خطے کے عوام کے درمیان جو مسائل ہیں اس ریفرنس میں یہ کتاب ہمارے لیے بڑی اہم ہو سکتی ہے. پھر ایک اور چیز ہے کہ انہوں نے اپنے آخر میں، یعنی 3 حصوں کے بعد انہوں نے آخر میں، چونکہ عصمت میں 1969، 70، 71 اور 72 ان سالوں میں عصمت میں مسلسل مشرقی پاکستان پہ مضامین لکھے جاتے رہے، ان میں سے بہت سارے مضامین جو تھے خیری صاحب کے اپنے ہیں. تو انہوں نے پھر اینڈ پہ ان مضامین کو بھی تھوڑی سی رد و بدل کے ساتھ ایڈ کیا ہے. وہ اس لحاظ سے اہم ہے کہ ان کا موضوع خالصتاً قومی اور سیاسی ہے. اس میں انہوں نے یعنی مشرقی پاکستان جب ٹوٹنے والا تھا، علیحدہ ہونے والا تھا، اور پھر جب علیحدہ ہونے کے فوری بعد کے وہ تاثرات اور ان کی جو آبزرویشنز ہیں وہ اس میں بتائی گئی ہیں. ان کو جب ہم پڑھتے ہیں تو پھر مجھے احساس ہوتا ہے کہ خیری صاحب جیسا بھی ایک جہاں دیدہ بندہ وہاں پہ جب مشرقی پاکستان کے حالات اور جو نقصان ہوا 71 کا، اس کا جب انالیسس کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ بھی کچھ ہوا میں باتیں کر رہے ہیں. یعنی انہوں نے سارا ملبہ مجیب الرحمن پہ ڈال دیا ہے. اس میں حتیٰ کہ وہ یحییٰ خان کو اس کی نااہلیوں کا تذکرہ تو کرتے ہیں لیکن بڑا ذرا مائلڈ سا تذکرہ کرتے ہیں، بہت زیادہ جسے کہتے ہیں نا کہ بھٹو صاحب پہ بڑی شدید تنقید کرتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ تو مجیب الرحمن، بلکہ اس کا جو آخری جملہ بھی ہے وہ اگر میں آپ کو پڑھ کے سناؤں تو وہ یہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ آخری جو چھوٹا سا 2 لائنیں ہیں، شیخ مجیب شیخ عبداللہ کا حشر دیکھ چکے ہیں، اس کے بعد بھی انہوں نے اپنے مسلمان بھائیوں کو ذبح کروا کر ہندوؤں کی غلامی پسند کی، بے شک تاریخ میں ان کا نام رہے گا. مطلب یہاں پہ اس طرح کی انہوں نے چیزیں، لیکن بعض چیزوں پہ انہوں نے خاص طور پہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان فوج نے جو قتل عام کیا، ظاہر ہے اس پہ بھی ہمارے ہاں دونوں طرف مبالغہ آرائیاں موجود ہیں. جیسے کہ جینوسائڈ کا ایشو ہے. اب تو خیر ہم جانتے ہیں کہ جو شرمیلہ بوس کی کتاب آ چکی ہے، ڈیڈ ریکننگ ہے، بہت سارے. اب یہ جو وہ ایک دعویٰ تھا نا انڈیا کی طرف سے، پروپیگنڈا بھی ہوتا تھا کہ شاید ہمارے فوجیوں نے بہت زیادہ قتل عام کیا، یہ تھوڑا بہت زیادہ مبالغہ آرائیے سے کام لیا گیا ہے. لیکن اس ریفرنس میں انہوں نے کچھ چیزیں ایسی لکھی ہیں جو بڑی مفید ثابت ہو سکتی ہیں.
ہمیں ذرا ایک اور اینگل دیکھنے کو ملتا ہے. وہ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں تصور یہ ہے نا کہ جنرل نیازی نے وہ سارا وہ کر دیا اور ہم جنگ ہار گئے. اسی طرح یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تاریخ کی بدترین شکست تھی وغیرہ وغیرہ. ویسے بائی دا وے میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ تاریخ انسانی میں ماڈرن ورلڈ میں بھی اس مشرقی پاکستان سے بڑی بڑی شکستوں کے احوال موجود تھے. برطانوی فوج نے جب جاپانیوں کے آگے جو سرنڈر کیا تھا وہ اس سے ایک زیادہ بڑی تعداد تھی اور ایک لمبی فہرست ہے اگر آپ ماڈرن ورلڈ ہسٹری پڑھیں نا. لیکن ہمارے یہاں چونکہ تاریخ کو ان بوتھ ویز پروپیگنڈا یا ایجنڈا بیس پہ زیادہ لکھا جاتا ہے یا پڑھا جاتا ہے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کتاب کے اندر سیاسی حوالے سے جو مشرقی پاکستان کے جو پہلو ہیں جو وجوہات تھیں اس پر بعض معاملات میں انہوں نے رازق الخیری نے کافی بہتر انہوں نے اپروچ اپنائی ہے. اگرچہ جب وہ اس کا ملبہ ڈالتے ہیں تو وہ سارا مجیب الرحمان پہ ڈال دیتے ہیں. یہ ظاہر ہے اس سے ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے. مجموعی طور پہ یہ کتاب بڑی اچھی کتابوں میں شمار ہوتی ہے اور معلومات کا خزانہ ہے. اگر آپ مشرقی پاکستان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں یا آج کے بنگلہ دیش ظاہر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آج کے بنگلہ دیش کے حوالے سے بھی ہیں ایکولی امپورٹنٹ ہے. مثال کے طور پہ جو سندر بن کا جنگل ہے دنیا کی میں بڑا مشہور ہے یہ جنگل, اس کے بارے میں بڑی تفصیلی معلومات ہیں چونکہ یہ وہاں گئے ہیں. وہاں جا کے پھر جو اس کی اسٹیمر سروس ہے, پھر جو مشرقی پاکستان میں جو بارشوں اور سیلابوں اور جو طوفانوں کا معاملہ ہے یہ لکھتے ہیں کہ ہم جب پہنچے ہیں وہاں پہ تو 13 دن مسلسل بارش ہوتی رہی. یعنی اس جگہ یہ انہوں نے تذکرہ کیا اور اس بارش میں جو ماحول ہے پھر وہ مشرقی پاکستانی کو جو لوکل مسائل ہیں جو جینین ایشوز ہیں ان کی عمارتوں کی ساخت ہے جو کہ ظاہر ڈیپینڈنٹ ہے ایک ایسے ماحول میں جب کہ موسمی جو صورتحال ہے کتنی اثر انداز ہو سکتی ہے. یہ سارے جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں ذرا تھوڑا سا بنگالی مزاج کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے. ہمارے یہاں ایک بڑا پرابلم ہے کہ جب بھی ہم مشرقی پاکستانی اور بنگالی مسلمانوں کے حوالے سے پڑھتے ہیں تو بدقسمتی سے ہم صرف اسٹیٹ نریٹو پہ ہی ڈیپینڈ کر جاتے ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے ذہنوں میں بنگالیوں کا جو تصور ہے ہم شاید آج بھی ہماری ایک بڑی معقول اکثریت ہے جو کہ شاید بنگالیوں کے حوالے سے بنیادی طور پہ انڈیفرنٹ ہے. شاید ہم ابھی بھی اپنی تاریخ کو اس طرح پڑھنا نہیں چاہتے ہیں. تو اس فریم آف مائنڈ میں میرا احساس ہے کہ یہ کتاب جو ہے بڑی ایک اہم ہو سکتی ہے تاریخ کے طالب علموں کے لیے. وہ لوگ جو کہ مشرقی پاکستان اور بنگال اور بنگالی مسلمانوں کے مزاج, اسی طرح مشرقی پاکستان کی جو ثقافتی اور سیاسی اور جو ان کی مسائل تھے اس کو سمجھنے کے لیے یہ بڑی اہم. 61 میں یہ گئے ہیں, ٹھیک ہے, اور جون کے تقریباً یہ 2 ہفتوں میں پہلی دفعہ یہ جون 1961 میں گئے. اس کے بعد پھر یہ 2 دفعہ مزید کتاب تو اس کا جو پہلا ایڈیشن تھا 1972 میں پبلش ہوا تھا. یعنی مشرقی پاکستان کے علیحدہ ہونے کے بعد یہ جن 3 فیزز میں گئے ہیں, یعنی یہ سمجھ لیں کہ یہ اس دور کی ساری کہانی ہے جب ابھی بظاہر مشرقی پاکستان میں علیحدگی کے اس طرح سمپٹمس نظر نہیں آ رہے تھے, لیکن اس میں جگہ جگہ انہوں نے جسے کہتے ہیں نا کہ تھوڑا خدشات کا اظہار کیا ہے. یعنی ان کی جو فرسٹ ہینڈ جو ان کا جو تاثر ہے وہ یہ بنتا ہے. ایسا دنیا بھر میں اچھی لائبریریز ہیں, وہاں یہ سلسلہ یقیناً ہوتا ہے. مجھے فرانس بھی گئے UK, برٹش لائبریری میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز جاری ہیں اور ڈاکٹر صاحب بھی ہو کر آئے ہیں. اسی طرح آکسفورڈ کی جو باڈلین لائبریری ہے وہاں تو یہ ریگولر سلسلہ چلتا ہے اور بلکہ سم ٹائم ایک دن میں کئی ٹاکس ہوتی ہیں وہاں پر. تو چاہے اس میں 8 یا 10 یا 15 اسٹوڈنٹس جتنے بھی پارٹیسپیٹ کریں, اگر آپ میں سے کوئی 2 3 4 بھی اس کتاب کا تعارف حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہمارا مقصد پورا ہو جاتا ہے. تو چونکہ یہ آج اس سلسلے کا پہلا پروگرام ہے تو میں جو ہماری اس لائبریری کے انچارج ہیں غازی محمد عبداللہ صاحب, ان کو بھی, اور جو ہماری سینئر لائبریرین ہیں سائمہ صاحبہ, ان کو بھی مبارکباد پیش اور کرتا ہوں. ابن خلدون اور سوسائٹی یقیناً یعنی یہ ہمارے وہ کہتے ہیں نا چیمپئن والنٹیئرز ہیں, جو ابن خلدون سوسائٹی کے ایکٹیوسٹ ہیں, ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ سلسلہ آج ہم شروع کر رہے ہیں اور یقیناً یہ جاری رہے گا اور اس میں پھر ہم اس کی ایکسٹینشن کریں گے اور آپ کی طرف سے بھی اس میں. تو یہ ایک پھول ہیں آج کے جو کہ پہلا پروگرام ہے سلیکٹ کیا ہے مشرقی پاکستان کو سمجھنے کے لیے. بظاہر یہ کتاب پڑھ کر یہ احساس ہوتا ہے کہ جو اس کا مصنف ہے وہ بنیادی طور پر
ہمارے پاکستان میں اردو ایلیٹ کا نمائندہ ہے، یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ بنگال کی تقسیم یا اس کی علیحدگی کی سب سے بڑی وجہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ 1956 میں بنگالی کو ہم نے سرکاری زبان قرار دیا۔ وہ بنگالیوں کے حوالے سے وہی جو آپ نے بات کی کہ جی وہاں ہندو جو کلچر ہے اس کا بہت زیادہ نفوذ ہے، تو وہ جو ہے نا ہے۔ تو آپ کس طرح یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کتاب ایسٹ پاکستان کو سمجھنے کے لیے ہماری مدد کر سکتی ہے؟ یہ تو شاید ہم اس پرسپیکٹو سے بالکل ایک مختلف کتاب ہے۔ جی، تو پہلے تو جناب آپ نے مجھے اعزاز بخشا ہے کہ آپ نے مجھ سے میں آپ کے سوال دینے کی جرأت رندانہ کروں، یہ ذرا تھوڑا سا تڑکا بھی لگنا چاہیے رندانہ میں نے کیا نہیں and actually we are inculcating a kind of a training upon our students as well کہ دیکھو ہم آپس میں وہ ہماری صرف میٹھی میٹھی باتیں نہیں ہیں، بلکہ جو جہاں پہ ایک کہتے ہیں نا علمی بات ہوگی تو اس میں پھر یہ تو لازم ہے، اس کے بغیر تو معاملہ صحیح نہیں۔ دیکھیں سر، بات پتہ کیا ہے، پہلی بات تو یہ میں کہتے ہیں نا کہ اعلان برت کرتا ہوں کہ میں نے یہ کتاب اس لیے سلیکٹ نہیں کی، اس میں کوئی شک نہیں۔ پہلے سٹارٹ میں یہ پہلے بات بتا دوں، یہ بات بالکل فراز صاحب 200% صحیح کہہ رہے ہیں۔ رازق الخیری میں نے اسی لیے آپ کے نوٹ کیا ہوگا، میں نے کچھ اشارے دیے ہیں کہ ان کی کتاب میں ظاہر ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان کی یوں کہہ لیں کہ سینس آف آئسولیشن کی بڑی غمازی کرتی ہیں۔ یہ اس لحاظ سے بھی میں یہ سمجھتا ہوں یہ کتاب ہمیں پڑھنی اس لیے چاہیے کہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ یہ جو ایلیٹ گروپ تھا جو کہ پاکستان کے ہر شعبے پر حاوی تھا، یہ ایک تلخ سچ ہے، ان کا مائنڈ سیٹ کیا تھا۔ وہ بظاہر بڑے مخلص ہو کر وہ معاملے کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے جو کوشش یہ کر رہے ہیں، کہیں پہ وہ ان کے انالیسس کچھ صحیح نظر آتے ہیں، کہیں پہ وہ ٹھوکر کھا رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ اس لیے بھی یہ جاننے کی ضرورت ہے، ہم جب بطور ایک تاریخ کے طالب علم کے ہم جب پڑھتے ہیں، تو میں آپ سے عرض کروں سر کہ یہ صرف ایک کتاب نہیں ہے اس طرح، پھر آپ کو ایک بڑا نا ایک مزے کا کمپیریزن ملے گا۔ سیم سچویشن ہے، سیم واقعات ہیں، سیم لوگ ہیں، لیکن ایک شخص کی آبزرویشن اور ہیں، ایک شخص کے اور انداز سے لکھ رہا ہے۔ دیکھیں، اس لیے اب ہمیں یہ میرا خیال ہے یہاں پہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم صرف ان رائٹرز کو ہی پڑھیں کہ جنہوں نے بنگالیوں کے سینٹیمنٹس کی ہی ترجمانی کی ہے، یا ہم ان رائٹرز کو ہی پڑھیں جیسے یہ جنہوں نے اصل میں اس کتاب کا مقصد جو ہے نا اگر تھوڑا سا جج کیا جائے تو یہ تھا کہ حکومت پاکستان اپنی طرف سے کوشش تو کر رہی تھی، لیکن یہاں پہ ایک کی پوائنٹ ہے جو میری آبزرویشن ہے اس پہ، جیسے آج کل کی سیاسی دور میں بھی آپ محسوس کرتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی انڈیجنس لوگوں کو آگے نہیں لانے کی کوشش کرتی، اور ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ یہی بار بار غلطیاں کرتی ہے۔ انڈیجنس چاہے وہ سیاست میں ہو چاہے اس شعبے میں ہو، اس لیے ان لوگوں پہ ہم شاید تصور نہیں کر سکتے کہ ان پہ بہت سارے دباؤ بھی ہوں گے۔ ظاہر ہے گورنمنٹ اسپانسر کر رہی ہے، انہیں 2 ہفتے کا ہوائی جہاز پہ بھیج رہے ہیں، بلکہ انہوں نے ایک بڑا مزیدار واقعہ لکھا ہے۔ جو ہی کراچی ایئرپورٹ سے جہاز اڑا تو اب ایئر ہوسٹس جو تھیں اس نے سب سے پہلے جو ہیں وہ منٹ کینڈیز پیش کی، وہ پورا ایک باسکٹ لے کر آئی، تو اس نے کہتے ہیں ہمارے آگے والے جو صاحب بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے جلدی سے دونوں ہاتھوں سے منٹ کینڈی وداؤٹ اینی ڈیلے انہوں نے دونوں جیبیں بھر لی۔ ابھی اپنا بتا رہے ہیں، میں نے بس ایک اٹھائی۔ دیٹ شوز دا ٹپکل اردو، آئی ایم سوری چونکہ ہمارے دوست جھجھر دلی سے ہیں اور اہل زبان میں سے کہتے ہیں، یعنی انہوں نے اپنے وہ جو اہل زبان ہونے کا جو کروفر، وہ غرور، وہ تھوڑا سا یہاں پہ بھی میٹھے میٹھے انداز میں اظہار کر گئے کہ اگلا لگتا پنجابی تھا، انہیں کہا دونوں جیبا پڑھو دوبارہ نہیں ملنی۔ مطلب یہ ان کا ظاہر ہے، اس میں کوئی شک نہیں سر کہ انہوں نے بعض حوالوں سے اپنے وہ جو میں اسے کہوں گا کہ جیسے ہم کہتے ہیں دے آر لیونگ ان فولس پیراڈائز، شاید یہی المیہ تھا کہ ہماری وہ کلاس جس کی یہ نمائندگی کر رہے تھے
وہ دراصل بنیادی طور پہ ایلیٹ کو زیادہ ریپرزینٹ کرتی تھی. ان کی نظروں میں شاید ان کے مسئلے جو بنگالیوں کے اس وقت موجود تھے جو بڑے جینین تھے. میرا پرسنل جو اب تک کا جو مطالعہ ہے اس کے تحت بنگالیوں کے ساتھ ہم نے بہت زیادہ جگہ زیادتیاں کی, بہت زیادہ زیادتیاں کی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم شاید 1970 میں بھی سدھرنے کو تیار نہیں تھے کچھ لوگ, لیکن مجموعی طور پر میں بات کر رہا ہوں کہ ہمارا یہ قومی المیہ تھا. وی ور نیچرلی انڈیفرنٹ. سچی بات تو یہ ہے کہ حتیٰ کہ فیض جیسی بڑی عظیم شخصیت, انہوں نے جو ہم کے ٹھہرے اجنبی جو لکھا تھا وہ بھی دراصل ایک کفارے کے طور پہ لکھا تھا. وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ ہم شاید وہ بات نہیں کر سکے تھے, یقیناً نہیں کر سکے جب آپریشن سرچ لائٹ ہوا تھا اور بہت کچھ ہوا. مطلب اب تو ریسنٹلی جہاں امام جو تھیں ایک بنگالی خاتون تھیں ڈھاکہ کی, بڑی پڑھی لکھی خاتون, اور ان کا کوئی سیاست سے تعلق بھی نہیں تھا, لیکن انہوں نے جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان آرمی اور ان لوگوں سے جو ذکر اٹھائی, انہوں نے اپنی ڈائریاں اس دور کی وہ انہوں نے پبلش کی ہیں. وہ بنگلہ زبان میں بھی پبلش ہوئی ہیں, اس کا اردو تراجم بھی ادھر سے پبلش ہوئے ہیں, وہ ابھی 2 سال پہلے. اس کا وہ پڑھیں آپ, 71 کے وہ دن کے عنوان سے مل جاتی ہے پاکستان میں. اس کو پڑھنا چاہیے. نمبر 1 تو پہلا جواز تو یہ ہے کہ اس ایلیٹ کلاس کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ پڑھنا بھی ہمیں بہت ضروری ہے. ہم اس کو نہیں پڑھیں گے یا اس کو بالکل اگنور کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ظاہر ہمارے بھی انالیسز تھوڑے ون سائڈڈ ہوں گے نا, ہم زیادہ شاید بہتر طور پہ ان کا محاکمہ نہیں کر سکیں. یہ ایسی مثال ہے کہ جناب آپ تھوڑا سا توریت, زبور اور انجیل کو پڑھیں گے تو پھر بات چلے گی نا کہ آپ کمپیریزن کریں گے آپ. تو سر میرا اس میں یہ ہے, باقی آپ بے فکر رہیں, میں کوئی پرو لیڈ نہیں ہوں, آپ جانتے ہیں سر. جی جناب. سر جس طرح آپ نے بات کی کہ ہندو ادیبوں, شاعروں اور دوسرا صحافیوں اور اساتذہ نے بہت کردار ادا کیا, تو کیا وہ بنگال کے لیے لکھ رہے تھے یا ہندوستان کے لیے لکھ رہے تھے؟ اور ان کی بڑا دلچسپ سوال ہے, بڑا اچھا سوال ہے, اٹس ویری گڈ کویشچن. اور اس کا جو جواب دینے کی میں کوشش کرتا ہوں, اس کے دونوں پہلو ہیں. جیسے میں نے کہا کہ ہندو اساتذہ کے کردار پر ہمارے یہاں نا 2 طرح کی ایک شدت پسندانہ سوچ پائی جاتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ سارا رول ہی ہندو اساتذہ کا تھا, ہمارا وہ بڑا فرسودہ سا تصور ہے. ظاہر ہے وہ درست نہیں ہے, وہ عقلی بھی نہیں ہے, نہ لاجیکل ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہندو اساتذہ بالکل وہی بات ہے نا کہ دودھ کے دھلے ہوئے تھے, معصوم تھے, یا ان کے اندر وہ کچھ ایلیمنٹس نہیں تھے کہ جن کی ہمدردیاں, جن کے تمام جو چیزیں تھیں وہ شاید بہرحال حکومت انڈیا کے ساتھ وہ اٹیچ تھیں. ٹھیک ہے, ان میں سے کچھ لوگ تھے. تو اس نے یاد رکھیں ہندو سوسائٹی, ان کے جو معاشی جو اسٹیکس تھے نا وہ ایسٹ میں موجود تھے. اس وجہ سے وہ اس سے اندازہ کر لیں تاریخی طور پہ کہ جب تقسیم بنگال ہوئی ہے سب سے زیادہ کلکتہ والوں کو دکھ ہوا. اس لیے وہ کرزن کو آج تک نہیں بھولے. وہ کرزن ان کی نظر میں ایک کہتے ہیں نا کہ بڑا ایک ہیٹڈ مین ہے ایسا, کہ اس نے اصل میں یہ غلط کام کیا. اس کی وجہ تھی ظاہر ہے ان کے معاشی انٹرسٹ تھے. پرابلم یہ تھا کہ 1757 کے بعد سے مسلمانوں نے بنگال کا جو ملک تھا وہ مشرقی حصے میں تھا, اور بدقسمتی یہ تھی کہ ان کا زیادہ تر وہ جو لوگ تھے وہ زیادہ تر نچلے طبقے سے تعلق رکھتے تھے. بنگالی میں ایک لوگ ہیں جن کو ہم کہتے ہیں بھدرا لوگ. ٹھیک ہے, بھدرا لوگ یعنی وہ لوگ جو کہ یہ پڑھے لکھے تھے, ذرا تھوڑا سا پیسہ ان کے پاس تھا, سیٹھ لوگ تھے. اور یہی آپ دیکھیے گا کہ جو انڈین نیشنل کانگریس کے سب سے بڑے فائنانسز جو تھے وہ بنگال سے تھے زیادہ تر, جنہوں نے کانگریس کی جو معاشی طور پہ جو اس کو سپورٹ کیا. ایون انڈیا میں یہ ایک تلخ سچ ہے, سیاسی جماعتیں انہیں اپنی فنڈز چلانے کے لیے بہرحال کہیں نہ کچھ ذرائع چاہیے. سارے سیاستدان خود تو اتنے اس پوزیشن میں نہیں ہوتے. ایون کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا جو ہے اس کی اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو ان کی بھی جو فنڈنگ ہوتی تھی اس میں ظاہر ہے ان لوگوں کا بڑا کردار ہوتا ہے. ڈیو ٹو سرٹن ریزنس وہ اس کو کرتے تھے. ڈھاکہ یونیورسٹی واز ان فیکٹ ون آف دا امپورٹنٹ ہبز آف دوز پیپل. اور مزے کی بات ہے ہندو انٹلیکچوئلز کا بڑا ایک اہم کردار ہے. جہاں تک بنگالی نیشنلزم کی بات ہے تو اس ریفرنس میں یقیناً وہ بنگلہ نیشنلزم کو ان کے نظروں میں ایک تصور تو موجود تھا, لیکن یہاں پہ پھر وہی کنٹراڈکشن آتی ہے.
یہ 1905, 1947 اور اس کے بعد 1971 بنگال کی یہ آپ دیکھیں نا 3 تقسیمیں ہیں. ٹھیک ہے. اور آج بھی آپ دیکھیے جدید جو بھی حالیہ جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں بنگلہ دیش میں, آج بھی جو مغربی بنگال کا حصہ ہے اس کی جو مجموعی جو ان کی جو ٹرینڈز ہیں, ان کی جو ترجیحات ہیں, ادھر سے ڈپینڈنٹ ہیں اس کوئی بھدرا لوگ پر. اور بھدرا لوگ جو کلاس ہیں یہ بیسیکلی مرکنٹائل کلاس ہے. اور جو مشرقی پاکستان میں یا بنگلہ دیش میں آج بھی آپ دیکھیں نا, مجموعی طور پہ یہاں پہ آپ کو بڑے, آپ اس سے اندازہ کرو کہ ہمارے پنجاب سے یہ میاں منشا اور یہ لوگ انہوں نے پچھلے چند سالوں میں وہاں جا کے اپنی ٹیکسٹائل ملز لگائی ہیں. بائی دا وے اب تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے. جیسے ہم کہتے تو ہیں مغربی پاکستان نے کیا, لیکن سچی بات تو یہ ہے, اور سچ جو ہے نا دونوں سائڈس پہ تسلیم کیا جانا چاہیے. جتنا ہے اتنا ہی, نہ مبالغے سے نہ کمی سے. سچ یہ ہے کہ 60 کی دہائی میں سب سے زیادہ انویسٹمنٹس اس پاکستان میں ہوئی. ایوب خان کہہ رہا ہے, ایوب خان کا ایک وہ سیاسی اور وہ جو رول وہ ظاہر ہے ہم اس کو بالکل کہتے ہیں, لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ جو مشتاق احمد کہتے تھے نا کہ پالیٹکس وداؤٹ سیکشل چینج, یہ اس چیز سے اور بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر آپ سوشل چینج نہیں لاتے نا, اس کے لیے آپ اخلاص کے ساتھ کوشش نہیں کرتے, آپ کی اکانومی جتنی مرضی چلی جائے وہ سیاسی مسئلہ زیادہ بڑھتا چلا گیا. ٹھیک ہے. اب رہی بات کہ جو ہندو تھے ان کا نیشنلزم کیا تھا, تو یہاں پہ ان کے اور مشرقی حصے کے جو بنگالی تھے ان کے درمیان اختلافات تھے, لیکن اس وقت 50s اور 60s میں یہ اختلافات بہت چھوٹی نوعیت کے تھے. کیونکہ ہائی لائٹڈ جو ایشو تھا نا امیڈیٹ, اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. اور ہائی لائٹڈ ایشو تھا کہ مشرقی حصے کے لوگ وہ اپنے کچھ رائٹس مانتے تھے جو مختلف طرح کے رائٹس تھے, اور اس کا آغاز ہوا تھا زبان سے, جو ہم جانتے ہیں. اب زبان کا مسئلے پہ جتنی کچھ تحریریں ابتدائی جو 2-3 سالوں میں ملتی ہیں جب یہ لینگویج موومنٹ سٹارٹ ہوئی تھی, آپ ذرا غور آپ پڑھیے گا, آپ کو بڑی ریویلنگ آپ کو چیزیں نظر آئیں گی. وہ زیادہ تر جو تھا وہ جو پامفلیٹس, زیادہ تر جو چیزیں اداریے, وہ زیادہ تر کلکتہ سے نکلنے والے اخبارات سے متاثر تھے یا ڈائریکٹلی وہاں سے آتے تھے. چونکہ موومنٹ آپس میں زمانے میں بہت فریکوینٹ تھی آپس میں. آج بھی جو بنگالی جو ہے نا, مثلا آپ بنگلہ دیشی سے پوچھیں نا کہ آپ کا نیشنلزم کون سا ہے, وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں, وہ اسلام کے ساتھ بھی اٹیچ رکھنا چاہتے ہیں, اور وہ ان کے اور انڈین بنگال کے ان کے اپنے بارڈر کلیشز بھی ہیں, مسائل بھی ہیں. ٹھیک ہے. یہ اس وقت بھی جو ہندو جو ایلیٹ گروپ تھا اس کی اکثریت جو تھی وہ اس کی ہمدردیاں انڈیا کے ساتھ. اس کی وجہ مذہب ہی تھا, صرف مذہب نہیں تھا, مذہب بھی ہو سکتا تھا, اس میں ظاہر ہے ہو سکتا ہے, بلکہ یہ تو پھر اور زیادہ بات ثابت ہوتی ہے نا کہ وہ جو کانگریس کہتی تھی کہ ہم سیکولر جماعت ہیں, لیکن اپنے رویے سے وہ بار بار ثابت کر دیتے تھے کہ جنا جیسا بندہ بھی پیچھے ہٹ جاتا. سر عموماً جب کوئی بھی اسٹیٹ پہ تنقید کرتا ہے تو اسے غدار کہا ہے, تو یہ ہمارے لیے آسان ہے کہ ان ہندوؤں کو غدار کہیں, کیونکہ انہوں نے یار ہماری ریاست کا جو اقتدار تھی نا ویسی نہیں تھی. جوگندر ناتھ منڈل سے ایک بڑی اگزامپل ہے, لیکن یہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ جوگندر ناتھ منڈل نے کیا کیا تھا, ریاست نے تو نہیں انہیں بھیجا تھا, وہاں جا کے ادھر مکر گئے تھے سارے. ٹھیک ہے. دیکھیں کوئی بھی دنیا کی کوئی بھی ریاست جو ہے اس کسی سرٹن اسٹیج پہ جا کے وہ باہر اسے ریٹ آف دی اسٹیٹ اسٹیبلش کرنی پڑتی ہے, چاہے سوویت رشیا تھا, چاہے اسٹالن تھا. اگر سچی بات ہے ہٹلر اور اسٹالن میں 19-20 کا ہی فرق ہے یا نہیں, پھر آپ کیسے کریں گے؟